السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ 27ویں یعنی ترمیم کا مسودہ تو اس وقت پبلک ہو چکا ہے، سامنے آ چکا ہے، کابینہ اس کی منظوری دے چکی ہے، سینٹ کے اندر بھی پیش کیا جا چکا ہے، وہاں سے منظوری، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی سے منظوری، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن اس پروسیس میں اس کو ڈرافٹ سے لے کر ان کو پرزینٹ کرنا، خیر ان کو تو دیا ہی نہیں گیا، یہ اتحادی جماعتیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، ان کو تو یہ ڈرافٹ دیا ہی نہیں گیا، ان کو تو بیسک چیزیں بتا دی گئی، انفارم کی گئی، زبانی کلامی، یہ نہیں کہ ان کو ریٹن کوئی چیز دی گئی۔ ریٹن چیز جو ہے وہ کل سامنے آئی وفاقی کابینہ کے اندر، جب ان کو ڈرافٹ بھیجا گیا، دیا گیا کہ یہ ہے، اب آپ نے اس کی فائنل منظوری دینی ہے۔ نہ کسی کو چیک کروایا گیا، نہ دیا گیا، نہ کسی نے پڑھا، نہ اس کے اوپر ڈبیٹ کی، نہ بات کی۔ لیکن اس دوران جو ہے یہ گورنمنٹ کو کیا کہا گیا، نون لیگ پیپلز پارٹی کو کیا پیغام دیا گیا، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 2، عمران خان کیوں اس میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، اور پی ٹی آئی کیوں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی، اور ان کی جانب سے کیوں اس کے اندر ہرڈل پیدا کی جا رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ آپ کنسنسس بلڈ اپ کریں، تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں، اس کے بارے میں بات کریں، پھر اس کو پاس کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات، اس پروسیس کے دوران کیا کچھ ہوا، کیا پیغام دیا گیا، ڈرافٹ کب آیا، کس وقت پہنچا، ان کی حیثیت اب کیا رہ گئی ہے، پہلے ان کی حیثیت کیا تھی، اب کیا رہ گئی ہے، اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو مسودہ سامنے آیا ہے، یہ جو اس وقت کابینہ سے جس کو منظور کیا گیا، اس کے بعد سینٹ اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر اس کو پاس کیا جائے گا، یہ مسودہ میں آپ کو بڑی کنفرم خبر دینے جا رہا ہوں، بڑی کنفرم قسم کی بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے۔ یہ مسودہ اصل میں ان کے پاس پہنچا ہے ٹھیک 2 منٹ پہلے، کابینہ کی میٹنگ کال کر لی گئی، تمام لوگ آ کے وہاں پر بیٹھ گئے، پھر ان کو بڑا کانفیڈینشیل قسم کا ایک مسودہ ان کے ہینڈ اوور کیا گیا، ان کو دیا گیا، ان کے حوالے کیا گیا۔ اس سے پہلے 1 منٹ پہلے تک ان کے پاس یہ مسودہ نہیں تھا، ان کے پاس یہ ڈرافٹ نہیں تھا، ان کے پاس یہ ریٹن کے اندر ترامیم موجود نہیں تھی۔ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ، لاسٹ ٹائم کے اوپر یہ مسودہ ان کے حوالے کیا گیا، یہ ان کے ہینڈ اوور کیا گیا، ان کو دیا گیا، بالکل لاسٹ مومنٹ پہ۔ تو یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی پوزیشن ہے۔ ایک اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں، یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو بتا دیا گیا تھا، یہ جب فرائیڈے والے دن ان لوگوں نے کابینہ کا اجلاس ملتوی کیا، اور انہوں نے تھوڑا بہت مزاحمت کرنے کی کوشش کی، رجسٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو بڑا کو تیسمان خان سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم جس طرح سے یہ پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم اس میں رکاوٹ ڈال دیں گے، ہم بارگن کریں گے، ہم ڈیل بنائیں گے۔ یہ ان کو شاید دماغ میں سوار ہو گیا تھا کہ ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں، ہم بڑے تیسمان خان ہیں، ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے، ہمارے پاس نوٹیفیکیشن نکالنے کا اختیار ہے، ہمارے پاس گورنمنٹ ہے، حکومت ہے۔ لیکن اگلوں نے جب ڈنڈا دیا اور جب ان کو پیغام دیا تو سارے بندے کے پتر بن گئے، اور انہوں نے یس سر کرتے ہوئے سارے وہاں پر پہنچے، اور پھر کابینہ کے اندر اس کی منظوری دی گئی۔ ہوا کیا، ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ اس کو پاس کریں، اس کو فوراً اس کے اوپر اپروول لیں، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کے ساتھ میرے عزیز ہم وطنوں والا حساب کیا جائے، ملک کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ پر کنٹرول کر لیا جائے، آپ کو بالکل ہی فارغ کر دیا جائے۔ آلریڈی دیکھیں، اس وقت پاکستان میں کئی لوگ یہ بتا چکے ہیں، بات کر چکے ہیں، خواجہ آصف رانا ثناء اللہ، باقی لوگ، کہ پاکستان میں تو اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے۔ ہائیبرڈ نظام سے مراد یہ کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی کی، یہ ڈمی ہے، پیچھے کوئی اور ہے، ان کو چلانے والا، لانے والا، ان کو آپریٹ کرنے والا، اور سارے کام کرنے والا، ریاستی حکومتی مشینری کو آپریٹ کرنے والا، اصل میں پیچھے کوئی اور ہے۔ یہ ہائیبرڈ نظام کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کئی مرتبہ یہ لوگ بات کر چکے ہیں، خواجہ آصف، نون لیگ کے کئی لوگ بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے۔ تو ہائیبرڈ نظام کے اندر تو گورنمنٹ کی، حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اب انہوں نے تھوڑی بات دکھانے کی جب کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی اہمیت ہے، ہماری بڑی پوزیشن ہے، ہمارا بڑا اسٹیٹس ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے آئینی ترمیم پاس کرنے کی، ہم بڑے کو تیسمار خان بن گئے، ہم بڑے کو ترم خان بن گئے ہیں۔ تو پھر ان کو یہ
ڈنڈا جب دیا گیا پھر ان کو احساس دلایا گیا کہ آپ کو یہ سب کچھ جو مینڈیٹ دیا گیا ہے، مخصوص نشستیں دی گئی ہے، 2/3 میجورٹی دی گئی ہے، آپ کو گورنمنٹ دی گئی ہے، وزارت عظمیٰ دی گئی ہے، وزیر مشیر کابینہ سب کچھ وہ تھے، بندربان، یہ سب کچھ جو دیا گیا ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، ان کو پیغام دیا گیا، اس کو پاس کریں، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کریں، یہ نہ اگر آپ کے ساتھ کسی اور طریقے سے ڈیل کیا جائے، یہ ان کو کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیسے ٹھک 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 کام ہوا ہے، اس کے اوپر فوراً لائن میں لگ گئے ہیں، اور فرائیڈے کو کابینہ کی میٹنگ ملتوی ہونے کے باوجود سیٹرڈے کی مارننگ ٹائم ان لوگوں نے میٹنگ کال کی، اور صبح سویرے اٹھتے ساتھ ہی انہوں نے اس کے اوپر دستخط کروا لیا، پاس کروا لی۔ عمران خان دیکھیں کافی دیر سے یہ بات کر رہا تھا، کئی مرتبہ اس نے بات کی کہ یہ جعلی نظام میں دمی سارے لوگ ہیں، کٹ پتلیاں ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ طاقت اور پاور کہاں سے آتی ہے؟ پبلک سے آتی ہے، لوگوں سے آتی ہے۔ جب لوگوں کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں، لوگوں کا ووٹ آپ کے ساتھ نہیں، لوگوں کی حمایت آپ کے ساتھ نہیں، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو وہ ماننا پڑتا ہے، پھر آپ چونچا نہیں کر سکتے، پھر آپ کے پاس یس نو کی آپشن نہیں ہے، پھر آپ نے جی حضوری کرنی ہے، پھر آپ نے یس باس کرنا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے اور ان کو پتہ لگ گیا ہے، اب یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو اس دوران ان کو بتا دیا گیا، ان کو دھمکی دی گئی، ان کو باقاعدہ اس حوالے سے تھریٹ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ جو آپ بیچ میں اپنا من مرضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اپنا مطلب کوئی ڈیل بنانا چاہتے ہیں، بارگن ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مکمکے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی مکمکہ کریں، ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھے بات کریں، بارگن کریں، بارگن تو اس کے ساتھ ہوگی جس کے پاس کوئی پبلک سپورٹ بھی ہو، پلے آپ کے کچھ ہے نہیں، پلے نہیں تھیلا تک کر دی میلا میلا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کو پیغام دیا گیا۔ تو اب دیکھ لیں ساری طاقت، اختیارات، پاور، پہلے تو چلے ایک انڈکلیئرڈ قسم کی پاور تھی، اب تو باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہو گئی ہے، آئین کا حصہ بنا دی گئی ہے، ترمیم کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ اب تو وہ آپ کے پاس مارجن بھی نہیں کہ آئین کے اندر یہ لگا، آپ آئینی حدود میں چلے جائیں، اب وہ آئینی حدود کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ سارا اختیارات ان کے پاس آ گئے ہیں۔ اب جو چیف آف ڈیفینس اسٹاف، آرمی چیف، فیلڈ مارشل، جنرل آسد، اب بڑے مضبوط اور طاقتور ہو گئے آئین کے مطابق۔ اب یہ غیر آئینی نہیں ہوگا، اب یہ ان کو آئین کا بھی تانا نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ آئین کے اندر اب باقاعدہ طور پر آ گیا، لکھ دیا گیا، شامل کر دیا گیا۔ تو یہ اب اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔